اور جو ہماری تفسیر کی ترتیب چل رہی ہے کہ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، 3 معنی کیے تھے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام کارسازی صفات یعنی تمام وہ کام جو مخلوق کے بس میں نہیں، وہ کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر کام کرنا اللہ کی ہی نصرت و عنایت سے ممکن ہے، تو کارسازی صفات اللہ کے لیے۔ تیسرا صفات الوہیت یعنی عبادت کی تمام اقسام اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، اس پر رب پہلی دلیل، العالمین دوسری دلیل، الرحمن تیسری دلیل، الرحیم چوتھی دلیل، اور پھر آگے انشاءاللہ ہماری 5ویں دلیل ذکر ہوگی، مالک یوم الدین۔ تو یہ 5 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پر دیں کہ تعریفیں کرو تو میری، کیونکہ رب میں ہوں۔ عالمین کائنات کی ہر چیز میری پہچان کرانے والی ہے، اور دنیا میں رحمت کرنے والا ہوں، الرحیم آخرت میں بھی رحمت کرنے والا ہوں، اور مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں۔ لہٰذا تعریفیں کرنی ہیں، عبادت کرنی ہے، کارسازی صفات کا مالک سمجھنا ہے تو صرف مجھے ہی سمجھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پر دلائل ذکر کیے۔ اور جو تیسری تشریح بنے گی جوڑیں اگر تو فرمایا رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا ہے، اور یہ جہانوں کا پالنا رب العالمین، اور یہ جہانوں کا پالنا اور تمہاری پرورش نگہداشت کرنا، رب کا معنی ہم نے کیا تھا حالا فحالا الی حد الکمال، درجہ بدرجہ انسان کو حد کمال تک پہنچانا، یہ میری مجبوری نہ سمجھنا۔ الرحمن الرحیم، یہ میری رحمت ہے، یہ میری عنایت ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ تو یہ رب کے ساتھ تسلسل بھی ہو گئی۔ تیسری بڑی خوبصورت تشریح بن گئی کہ یہ جو پالنا ہے جہانوں کو، جہان کی نگہداشت کرنی ہے، جہان کی حفاظت کرنی ہے، اور جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنی ہے، یہ میری مجبوری نہ سمجھنا۔ الرحمن، یہ تو میری رحمت ہے کہ میں اپنی رحمت سے تمہیں پال رہا ہوں، تمہاری پرورش کر رہا ہوں، اور اس جہان کا جو سارا نظام ہے اس کی نگہداشت کر رہا ہوں، اس کو تہوبالا نہیں کر رہا، یہ میری رحمت کی علامت ہے۔